اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ فاطر میں 29ویں نمبر کی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں۔ ابھی آپ رمضان سے گزر کر آئے ہیں، الحمدللہ ہماری یہی مسجدیں اور اس کے علاوہ ہمارے جو بھی پاٹن کی مسجدیں ہیں اور پورے دنیا میں جہاں بھی مسجدیں ہیں ان سب میں ایک ماحول تھا اور لوگ قرآن پڑھ رہے تھے۔ جس کو دیکھو قرآن لے کر بیٹھا ہے، جس کو دیکھو قرآن پڑھ رہا ہے، جس کو دیکھو تلاوت کر رہا ہے۔ لیکن رمضان گیا تو قرآن کہاں چھوڑا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر وہ طاق میں لٹکا دیا، اس کو رکھ دیا، جزوے دان میں پیک کر دیا۔ اب اس پر گرد و غبار، اس پر مٹی چڑھ رہی ہے، کوئی اس کو پڑھ ہی نہیں رہا ہے، تو وہ صفت نہیں حاصل ہوگی۔ اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے مراد ہے کہ اس کے اوپر مداومت ہو۔ چاہے آپ تھوڑا قرآن پڑھو لیکن اس کے اوپر مداومت ہو۔ اس لیے اگر آپ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں یا کرتے ہیں تو ہمیشہ پڑھنے کی عادت ڈالو، آپ کی تجارت میں برکت آ جائے گی۔ خوب قرآن پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت ہمہ وقت جہاں موقع ملا۔ جو لوگ حج عمرہ کو گئے ہوں گے ان سے پوچھیے، آپ کی گاڑیاں کچھ نہیں ہیں، ان کی گاڑیاں اتنی مہنگی ہوتی ہے کہ آپ اس کا تصور ہمارے دیش میں کر بھی نہیں سکتے۔ 50 سال ہم پیچھے رہتے ہیں، ان کی گاڑیاں یہاں تک پہنچتی بھی نہیں ہو گاڑی، لیکن اتنی مہنگی مہنگی گاڑیوں میں سامنے مصلی ہوتا ہے اور اس مصلی کے اوپر قرآن ہوتا ہے۔ ہمہ وقت قرآن ان کے پاس۔ عربوں کو دیکھیے کہ ان کی تجارت کہاں پہنچ گئی، لیکن آپ عرب کے جو ہے لوگوں کو دیکھیے، جب آپ حرم میں بیٹھے سب سے زیادہ قرآن پڑھتے، جہاں موقع ملے وہ قرآن پڑھتے۔ ایک مرتبہ میری ملاقات ایک حضرت جو ہے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے خاندان کے ایک فرد سے ہوئی۔ میں نے ان کو بارہا دیکھا، 3 یا 4 دن تک مسلسل ان کو میں دیکھتا رہا، ہمہ وقت قرآن ہی پڑھ رہے تھے۔ پھر میرے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ میں نے کہا چلیے ملاقات کرتے ہیں۔ بولے کہ آپ عربی جانتے ہیں، ان سے کچھ عربی میں بات کیجئے اور میرے لیے ایک وظیفہ لے لیجئے۔ تو میں نے کہا کیا وظیفہ؟ میری اولاد نہیں ہے، ان کو کہو نے کوئی وظیفہ دے دیں۔ تو میں نے ان سے کہا بھائی کہ یہ ایسا شخص ہے جس کے یہاں اولاد نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مولانا ہیں؟ تو میں نے کہا جی۔ تو کہا آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ کَانَ غَفَّارًا، یعنی کہ اللہ سے تم توبہ کرو اور اس سے مغفرت طلب کرو، وہ تمہیں معاف کرنے والا ہے، اور اس کی وجہ سے توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری مدد اولاد اور مال کے ذریعے کرے گا۔ سمجھے؟ تو میرے بھائیوں، قرآن کی تلاوت بہت عام کرو، تھوڑا پڑھ لیا چھوڑ دیا یا نہیں، ہمہ وقت اس کی عادت پیدا کرو۔ قرآن کریم کے بہت سارے آداب ہیں، بندہ ناچیز نے تقریباً 10 آداب شمار کیے ابھی، سمجھے؟ اس کو جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا قرآن کا ادب یہ ہے کہ قرآن پر ایمان رکھو۔ بچپن میں یہ بچوں کو یہ مکتب میں پڑھایا جاتا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، میں ایمان لایا اللہ کی ذات پر، اللہ کے فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر، اور ان تمام کتابوں میں اعلیٰ کتاب قرآن کریم ہے، لہذا اس پر ایمان لانا پہلا ادب۔ دوسرا ادب، قرآن کریم کو تجوید اور تصحیح کے ساتھ پڑھنا سیکھو، پرانی روش پر مت رہو۔ ہر چیز سیکھی جا رہی ہے، ہر چیز کو پراپت کیا جا رہا ہے، حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ قرآن جہاں عظیم ترین کتاب ہے، وہ ہمارے معاشرے میں مظلوم ترین کتاب ہے کہ اس کو جس طرح پڑھنا آتا ہے بس پڑھتا ہے، کبھی اس کی تصحیح کی فکر نہیں کرتا۔ بعض لوگ بڑے بڑے مدارس خود چلاتے ہیں، مکاتب کا خود نظم کرتے ہیں، لیکن ان کا قرآن سنا جائے تو بھائی کو الف بھی صحیح ڈھنگ سے نکالنے نہیں آتا۔ اس لیے دوسرا ادب قرآن کا ہے کہ قرآن کو تصحیح کے ساتھ
تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھو، اور اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے کہ یہ چھوٹا بچہ سیکھے اور بڑی عمر کا کوئی نہ پڑھے اور نہ سیکھے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اب تو سٹیوں میں اور بڑی بڑی جو ہے کنٹریوں میں اور جگہ جگہ پر اب بڑی عمر کے لوگوں کے بھی مدرسے لگ رہے ہیں، اور وہ رات کو عشاء کے بعد بھی آتے اور سیکھتے اور پڑھتے ہیں۔ میں بروڈا بھی گیا تھا، وہاں بھی میرے دوست ہے، ان کے یہاں دیکھا ایک رات میں بڑی بڑی جو ہے عمر کے لوگ جن کی سفید ریش داڑھی ایک دم سفید ہے، اور وہ لوگ قرآن سیکھ رہے ہیں، کوئی شرم نہیں، سمجھے؟ من المہدی الی اللحدی، علم تو طلب کرو تم کہاں سے؟ ماں کے پیٹ سے نکلے قبر کے گڑھے تک علم طلب کرو، اس لیے یہ سیکھنے کی کوشش کرو۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ دوسرا ادب۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کی صورتوں کو یاد کرو۔ قل اللہ احد انا اعطیناک، بس اللہ اکبر، اتنی صورتیں کافی نہیں ہوگی۔ قرآن آسان ہے، اللہ خود کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، اور آپ ہے کہ بس 2-4 صورتیں یاد ہیں، اس کے علاوہ یاد ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے اسی گاؤں کے اندر بہت سارے آپ ہی کی طرح عام لوگ ہیں، لیکن آخری پورا اما پارا ان کو زبانی ہے، اور جب وہ لوگ کوئی امام نہیں ہے مصلی پہ چڑھ جاتے، بہترین تلاوت کرتے، ایسا لگتا ہے کہ یہ جو حافظ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کا تیسرا ادب ہے کہ قرآن کو جتنا ہو سکے اتنا حفظ کرو، اس کے لیے بھی کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ آپ کیجئے، دارالعلوم دیوبند کے کارگزار محتمم، میں ان کے پاس بہت رہا ہوں اور میرا بڑا احترام کرتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے میری، وہ اللہ تعالیٰ انہیں غری کے رحمت کرے۔ حضرت نے بہت بڑی عمر ہو جانے کے بعد پورا قرآن حفظ کیا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ان کا نام ہے حضرت مولانا غلام خاموش صاحب رحمت اللہ علیہ۔ صرف قرآن کو روزانہ سنانے کے لیے کہ میرا کوئی قرآن سنے، انہوں نے ایک خادم رکھا تھا، میں بات کر رہا ہوں 2005 اور 6 اور 7 کی باتیں کر رہا ہوں۔ اس وقت اس خادم کو 7,000 تنخواہ دیتے تھے کہ خالی تجھے اتنا کام کرنا ہے کہ میرا قرآن سننے کا۔ بڑی عمر میں جا کے قرآن حفظ کیا۔ اس لیے قرآن کو حفظ کرنا شروع کیجیے، جتنا ہو سکے آپ کو جتنا یاد کر سکتے ہو پڑھیے، رٹیے، خوب رٹیے، انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ قرآن یاد ہو جائے گا۔ چوتھا ادب قرآن کریم کی تلاوت کرنا، جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کرو، وقت نکالو۔ میرے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کہ جن گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے وہ گھر قبرستان ہے۔ آج کہہ رہے کہ گھروں میں بلا ہے، مصیبت ہے، اس پر فلاں کا وار ہے، نہ فلاں اس کے اوپر سوار ہے۔ ارے کوئی سوار نہیں ہوگا انشاءاللہ اگر آپ قرآن پڑھو گے۔ جس گھر میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، جس گھر کے اندر آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، جس گھر کے اندر یاسین شریف پڑھی جاتی ہے، ان گھروں کے اندر کوئی بھوت پلیت نہیں آ سکتا۔ یہاں تک کہ آقا مدنی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی بستر پر جائے اور وہ آیت الکرسی پڑھ لے تو صبح ہوتے تک فرشتے کی حفاظت میں رہتا ہے، فرشتے اس کی چاروں طرف سے حفاظت کرتے ہیں، شیاطین اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ یہاں تک کہ صرف بسم اللہ قرآن کریم کی آیت، اس بسم اللہ کو اگر آپ دروازہ بند کرتے پڑھ لیں، کوئی بھوت پلیت آپ کے گھر میں کیا داخل ہو، چور چپاٹے بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن کون پڑھے؟ یہاں تک کہ آپ اپنا کرتا اتار رہے، بہترین ادب ہے، آپ اپنا کرتا جب لٹکا رہے، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ کرتا اتاریے، کوئی شیطان، کوئی جن، کوئی جادوگر آپ کے کرتے پر سوار نہیں ہو سکے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت خوب کرو۔ اب ہمارا عجیب ماجرا ہے، ہمارے یہاں قرآن پر جہاں عظمت کی باتیں ہوتی ہے وہاں قرآن پر ظلم بھی ہو رہا ہے۔ قرآن پر ظلم کیسا ہے؟ کہا بس کوئی بیمار ہے تو کہا بس رقیہ پڑھو، بس اس میں قرآن استعمال کرو، جہاں کسی کا انتقال ہو گیا بھائی قرآن خوانی لگا لو،
بس ان ایسی جگہوں پر قرآن پڑھا جائے. کہیں کسی کا اوپننگ ہے, چاہے کوئی بھی دکان لگائے, فیکٹری لگائے, بس اوپننگ ہے قرآن پڑھ لو. بیٹے جس کی کمپنی ہو تو کبھی پڑھتا ج نہیں ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابھی تو ایسا ماحول چل رہا ہے کہ کمپنی والے علماء کو خریدتے ہیں. آپ 40 دن تک ہمارے جو ہے کمپنی میں قرآن پڑھنے آئیے, ہم آپ کو اتنا وظیفہ دیں گے. یہ درست عمل نہیں ہے. آپ پوچھئے, مفتی صاحب موجود ہے, سمجھے, آپ پوچھ لیجئے. یہ درست عمل نہیں ہے کہ کسی سے آپ پڑھوائیے اور اجرت دیجئے. یہ قرآن کے ساتھ ہم زیادتی کر رہے ہیں. قرآن ہدایت کی کتاب ہے, قرآن رشد کی کتاب ہے, قرآن ہمارے لیے جو ہے دستور حیات ہے. قرآن سے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے, قرآن کو اپنی زندگی میں بسانا چاہیے. ہم قرآن سے دور رہے, مولانا کو کہہ دے تم پڑھ دو بس ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اور کسی کے یہاں انتقال ہو جائے, مولانا کو خرید لے, مولانا تم پڑھ لینا, ہم اتنا وظیفہ دے دیتے. یہ تو شیعہ لوگوں کا کام تھا. وہ اپنی نمازیں بھی دوسروں سے پڑھوا لیتے, کہا میری نماز ادا کر کے آ جانا. میرے بھائی آپ پوچھئے, علماء موجود ہے. میں ہر جگہ میں, اب تو جہاں علماء ہوتے میں کہتا ہوں کہ آپ ان علماء سے پوچھئے. آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا ارتقی ورتل, ارے تو قرآن پڑھتا جا اور مقام کو چڑھتا جا, جہاں تیری سانس رکے گی وہاں تیرا آخری درجہ ہوگا. ان حفاظ کا, ان علماء کا یہ پڑھتے 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 6666 درجات چڑھ جائیں گے, اور ہمارے جیسا قل اللہ و انا اعطینا پڑھنے والا 7 درجے پر رک جائے. آتا ہے نہیں. زیادہ درجات چاہیے تو قرآن کریم کی تلاوت بھی کرو اور قرآن کو حفظ بھی کرو. جتنا ہو سکے قرآن کو حفظ کرو. 5ویں نمبر کا ادب, اور بہت اہم ادب ہے, قرآن کریم کے تراجم اور قرآن کریم کی تفاسیر کو پڑھو. اگر آپ کو آتا ہے پڑھنا, اردو میں, اب تو گجراتی میں بھی چھپ چکی ہے, تو اگر پڑھنا آتا ہے علماء سے مشورہ کیجئے اور ان تفسیروں کو پڑھو. اخبار کو تو پورا چاٹ ڈالتے ہیں, لیکن اللہ کا قرآن ہے اس کو کوئی نہیں پڑھتا. جب تک اخبار اپنا خرید نہیں سکتا ہے تو بازو والے سے بھی مانگتا ہے, بتا رہا یہ چھاپو آئے ہو کہ نہیں, وہ لے کے پڑھتا ہے. لیکن جو ہے خود قرآن کبھی کھول کے نہیں پڑھتا. اور قرآن کیا کہتا ہے, ارے وہ تو گزشتہ کی خبریں دے رہا ہے یہ اخبار تو, اور اس میں جھوٹ بھی شامل ہے. قرآن تو وہ کتاب ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور حضور نے فرمایا کہ اس میں تمہاری جو ہے پچھلوں کی بھی خبریں ہیں اور بعد میں آنے والوں کی بھی خبریں ہیں, اور تم پر کیا احکام ہے اس کی بھی باتیں قرآن میں موجود ہے. لیکن قرآن کو لے کون؟ اور قرآن ایسی عظیم کتاب ہے, خود آقا مدنی علیہ السلام نے فرمایا من جعلہ امامہ ساقہ الی الجنہ. قرآن ایسی چیز ہے, اس کو سامنے رکھو گے, اس کا ترجمہ پڑھو گے, اس کی تفسیر معلوم کرو گے تو انشاءاللہ ہدایت نصیب ہوگی اور وہ تمہیں جنت میں لے جائے. یہ میں نے کہہ رہا ہوں, قرآن کی بات اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار, اور جس نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا, نہ کبھی تفسیر سنی, نہ کبھی پڑھی, سال ہو گئے, سفید داڑھی ہو گئی, لیکن میرا اللہ مجھے کیا کہتا ہے ایک مسلمان کو پتہ ج نہیں ہے. ایک مسلمان کو اس کا علم ج نہیں کہ میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. ارے مسلمان کے لیے نہیں ہے قرآن, اللہ تو کہتا ہے ھذا بلاغ للناس, یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے. میں مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. ایک جگہ میں اپنے مہمانوں کو گھمانے کے لیے ادھر ساسڑ میں لے گیا, وہاں ایک کوئی داتاری ہوٹل ہے, وہاں جب میں گیا تو بیچارہ برہمن ہے. میرے سے بات چیت ہوئی تو مجھے کہنے لگا کہ آپ مسلمانوں کے گرو ہیں. میں نے کہا جی. کہا مجھے آپ کا قرآن ٹرانسلیشن والا چاہیے گجراتی میں, مجھے پڑھنا ہے. میں نے کہا آپ کیا کریں گے؟ کہ نہیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ گوڈ ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے. وہ غیر مسلم, شاید اس میں سے کچھ لوگ میرے ساتھ تھے جب میں مہمانوں کو لے گیا تھا, وہ غیر مسلم بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ گوڈ کیا کہہ رہا ہے, وہ ایشور کیا کہہ رہا ہے, وہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے, وہ جاننا چاہتا ہے. اور آج کا مسلمان یہ نہیں جاننا چاہتا کہ میرا رب مجھ سے کیا کہتا ہے. اس لیے 5واں ادب بڑا اہم ادب ہے کہ قرآن کے تراجم پڑھ نہیں سکتے. اب اگر آپ جو ہے تفسیریں نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم اپنے ان علماء سے کہیے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ آپ مجھے ترجمہ کر کے بتلاؤ.
آپ تفسیر کر کے بتلاؤ کہ اللہ ہم سے کیا کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 6، قرآن کریم کا اہم اور سب سے زیادہ اخص الخاص ادب، قرآن کریم جو تعلیم دے رہا ہے، جو رشد ہدایت دے رہا ہے، اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے سب کے لیے۔ میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ ھذا بلاغ للناس، لیکن خصوصاً جہاں اللہ یہ کہہ رہا ہو یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، میرا رب، آپ کا رب کتنا پیار سے ہمیں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، بار بار کہہ رہا ہے، لیکن اس میں کیا کہہ رہا ہے مجھے پتہ ہی نہیں۔ جب پتہ چل جائے میرے بھائیوں تو اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ 7واں ادب قرآن کریم کا، ھذا بلاغ للناس، یہ اس کا ادب ہے، اس کا ادب علماء سمجھتے ہیں۔ اس مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پہنچاؤ۔ وہ تڑپ کر رہے مولانا ہمیں ترجمہ والا دیجئے، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ترجمہ والا گفٹ کیجئے۔ اللہ نے مال دیا ہے، آپ کا کوئی غیر مسلم کوئی دوست ہے، اس کو قرآن گفٹ میں دیجئے۔ ابھی آپ نے ویڈیوز دیکھا ہوگا حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کا، امیر الہند کا، انہوں نے اپنے ایک سادھو دوست کو گفٹ میں دیا تو قرآن دیا۔ اب دیجئے، اب ان کو پہنچائیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ مسلمانوں کی آج جو واویلا مچا ہوا ہے، اصل وجہ ہے کہ ان بیچارے جو ہیں ہمارے ارد گرد رہنے والے، ہمارے برادر وطن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے، مسلمان کیا ہوتا ہے، قرآن کیا ہوتا ہے، شریعت کیا ہوتی ہے، اور ہمارے آقا کون ہے، یہ ان کو علم نہیں۔ جس دن ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے آقا کون ہیں، ان کے پیغمبر کون ہیں، ان کے رسول کون ہیں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ پھر یدخلون فی الاسلام افواجا۔ 8واں ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کی عزت بجا لاؤ، بہت ضروری ہے۔ میں اکثر و بیشتر کوشش کرتا ہوں، کرسی پر بیٹھتا ہوں تو پہلے کہتا ہوں بھائی قرآن اوپر رکھ دو، اس کا ایک ادب ہے۔ ہم اوپر بیٹھے اور قرآن نیچے رہے، میرے بھائیوں نہیں، ہم جو ہے اوپر ہو اور قرآن نیچے، قرآن کا ادب کرو، اس کو اپنے اوپر رکھو، عزت دو اس کو، ظاہری عزت بھی دو اور باطنی عزت بھی دو، اس کا احترام دل سے کرو۔ اور جنہوں نے قرآن کا ادب کیا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ قرآن اس کو جو ہے جنت میں لے جا کر چھوڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں قرآن کا ادب بجا لاؤ، قرآن کریم کی تعظیم کرو، اور قرآن کریم کی تعظیم میں 9واں ادب اس کی تعظیم کے ساتھ ہی ہے، اور وہ سورہ واقعہ میں اللہ نے خود بیان کیا۔ اب وہ ادب بیان کر رہا ہوں جو اللہ نے بیان کیا۔ اب تک تو میں نے شمار کیے مختلف کتابوں سے اور جگہ جگہ سے چھانٹ کر میں نے جمع کیے، اب یہ 2-3 ادب ہے وہ قرآن کریم میں ہی بیان کیے۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کریم کا بڑا ادب یہ ہے کہ کبھی بے وضو مت چھو، قرآن کو ہمیشہ وضو کے ساتھ چھو۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کاتب قرآن کریم کی آیت لکھ رہا ہے تو اس پر بھی ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیت کو لکھتے وقت وضو کر لے۔ اسی طرح اگر کوئی تفسیر پڑھ رہا ہے تو تفسیر کو بے وضو چھونا جائز ہے، لیکن جہاں قرآن کی آیتیں لکھی ہے وہاں پر انگلی گھمانا اس کے لیے بے وضو جائز نہیں ہے۔ یہ قرآن کا ادب ہے۔ اور دوسرا قرآن کریم نے ایک جگہ بیان کیا ہے بہت ضروری اور اہم، ہمارے یہاں اس کا احترام بہت کم ہے۔ میں رمضان میں بار بار کہتا رہا، جہاں بھی میرے بیان ہوئے میں نے اکثر و بیشتر یہ باتیں کہی۔ اللہ فرماتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون۔ سب کو رحمت کی ضرورت ہے۔ آپ میت کی مجلس میں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں مرحوم، مرحوم اسے کہا جاتا ہے جس پر رحم کیا گیا۔ یہ ہمارا دعائیہ کلمہ ہے، ہم جس کو مرحوم لکھتے ہیں یہ کیا مطلب ہے؟ یہ ہمارا دعائیہ کلمہ، ہم اس کے لیے دعا دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت میں چلا جائے۔ لیکن آپ زندہ لوگ بھی اللہ کی رحمت میں آنا چاہتے ہو تو اس کے لیے 2 ادب مزید میں نے 10 شمار کیے، قرآن کی آیت آ گئی تو یہ 11 ہو گئے۔ ایک یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو، قرآن کا مذاق مت کرو۔ ادھر مولانا قرآن پڑھ رہے ہو تم وہاں باہر ٹھٹے اڑا رہے ہو،
تم وہاں جو ہے گلاس کے اندر پانی کی چسکیاں لیتے جا رہے ہو اور باتیں کرتے جا رہے ہو. یہ قرآن کی بے حرمتی ہے، یہ قرآن کی بے عزتی ہے، اور جنہوں نے قرآن کی بے عزتی کی نا ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. آج گھروں کے اندر جو حالات ہیں وہ اسے ہی ہے. آپ دیکھیے واقعات، قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہے دارالعلوم دیوبند کے محتمم اور بہت طویل عرصے تک محتمم رہے، انہوں نے خود یہ واقعہ اپنے خطاب میں بیان کیا ہے کہ ایک جگہ ملعون و مردود کسی نے جو ہے ایک لڑکی کو ایک صلاح دی کہ تیری اولاد نہیں ہوتی ہے تو غسل خانے میں نعوذ باللہ من ذالک قرآن کو لے جا اور اس پر کھڑے رہ کر تو جو ہے غسل کر لے، تجھے اولاد ہو جائے گی. مسلمان کی لڑکی اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹے. سمجھے؟ پھر اس کی شکل و صورت زندگی میں ہی بدل گئی. قاری طیب صاحب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اس لیے قرآن کی ذرا بھی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، اور قرآن کریم جب پڑھا جائے خاموش ہو جاؤ. وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو اللہ رحمت ہی رحمت فرمائے گا.